تھے۔ اب ارادہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ آپ اور میں ارادہ کرتے ہیں، پورا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں پورا ہوتا؟ چونکہ ہمارے اس ارادے کی تکمیل کے لیے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم محتاج اسباب ہیں۔ مثلا ہم نے چاہا مکان بنائیں، ارادہ تو کر لیا، اینٹیں نہیں ہیں، اینٹیں جمع کر لی، سیمنٹ نہیں ہے، سیمنٹ جمع کر لیا، سریا نہیں ہے، سریا جمع کر لیا، تعمیر کرنے والا مستری نہیں ملا، مستری مل گیا، مزدور نہیں ملا، ارادہ نامکمل رہا۔ مگر جو اللہ کا ارادہ وہ اپنی تکمیل میں اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، بس اس کے کن کہنے سے شے ہو جاتی ہے۔ آل محمد سے رجس دور رکھنے کا ارادہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور اللہ اپنے ارادے کی تکمیل میں محتاج نہیں ہے کسی شے کا، بے شک۔ بس وہ کون کہتا ہے شے ہو جاتی ہے۔ تو پھر آل محمد کب سے پاک ہے؟ اللہ نے ان کو کب سے پاک رکھا ہوا ہے؟ علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال، مفکر پاکستان، ایک دن علامہ شیخ عبدالعلی گروی تہرانی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہ علامہ شیخ، آیت تطہیر نازل ہوئی ہے مدینے میں، جب چادر میں پنجتن پاک مکمل ہو اس وقت نازل ہوئی۔ کیا آیت تطہیر نازل ہونے سے پہلے آل محمد پاک نہ تھے؟ اس آیت نے آ کے انہیں پاک بنایا۔ علامہ ہروی نے کہا اقبال اب ایک سوال کا پہلے تو مجھے جواب دے، کیا تو نے کبھی قرآن میں سورہ توحید پڑھی ہے؟ واہ 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 واہ۔ کہا سرکار ضرور پڑھی ہے۔ کہا ذرا پھر پڑھو۔ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ علامہ ہروی نے یہی روک دیا۔ کہا اقبال اب بتا، کیا قل هو اللہ احد کے نازل ہونے سے پہلے اللہ احد نہ تھا؟ واہ 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 واہ۔ یا علی۔ اقبال نے کہا جی وہ تھا، آیت اس کی احدیت کا اعلان بن کے آئی۔ علامہ ہروی مسکرا پڑے، کہا جس طرح قل هو اللہ احد سے پہلے اللہ احد تھا، آیت اعلان بن کے آئی، اسی طرح آیت تطہیر نازل ہونے سے پہلے محمد کا گھرانہ پاک تھا، آیت اعلان بن کے آئی ہے۔ واہ 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 واہ۔ محمد کا گھرانہ تو پہلے سے پاک ہے، ہمیشہ سے پاک ہے، بے شک۔ چونکہ ارادہ ہے اللہ کا۔ اب جب سے اللہ ہے تب سے پاک ہے، اس نے انہیں پاک رکھا ہوا ہے، خالق نے۔ تو جو ان کی پاکیزگی میں شک کرے وہ ان کی پاکیزگی میں شک نہیں کرتا، وہ اللہ کی توحید میں شک کرتا بے ہے۔ شک۔ پھر وہ اللہ کا منکر ہو جائے گا، چونکہ اللہ انہیں پاک رکھے ہوئے ہے۔ صاحبان گرامی قادر، آیت میں لفظ تھی اہل البیت، اہل و بیت نہیں ہے۔ واہ واہ۔ اہل و بیت ہوتا تو گھر والے، یہ بیت پر الف لام ہے معرفہ کا، واہ واہ جس کا معنی ہے خاص گھر والے۔ واہ 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 بس وہ گھر بنانے کے لیے محمد نے چادر لی ہے واہ واہ کہ واہ گھر کے اندر ایک گھر بنایا۔ واہ واہ۔
گھر کے اندر ایک نیا گھر بنایا، اس گھر کا نام ہے چادر زہرا۔ واہ واہ اب جو اس چادر میں بیٹھا وہی اہل البیت ہیں، واہ واہ ان کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں ہے۔ جو بھی چادر کے نیچے بیٹھ گیا، ان کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں ہے۔ حضور نے خود معین کر دیا، چادر حد بندی ہے، اس حد میں جو آیا وہی اہل بیت، جو حد میں نہیں آیا وہ اہل بیت نہیں ہے۔ اب یہ حدیث دو طریقے سے ہم تک پہنچی ہے۔ ایک تو ہے فاطمہ زہرا کے ذریعے، ان جابر ابن عبداللہ الانصاری والی حدیث قصہ، ایک تو فاطمہ زہرا کے ذریعے پہنچی۔ ایک ہمیں برادران اہل سنت کی کتابوں سے نبی پاک کی زوجہ جناب ام سلمہ کے ذریعے پہنچی۔ دونوں روایتوں میں چادر بھی ہے، دونوں روایتوں میں چادر میں بیٹھنے والوں کی تعداد بھی 5 ہے۔ 5 سے زیادہ تعداد کہیں بھی نہیں ہے۔ تو دوستان مکرم، جو جناب ام المومنین نبی پاک کی زوجہ مطہرہ، ہمارے کروڑوں سلام حضور کی ازواج مطہرات پر، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ نبی پاک کی بیویوں پر ہمارے کروڑوں سلام، اور اس بیوی کو تو ہمارے ڈھیروں سلام، چونکہ یہ حسین کی پالنے والی ماں بھی ہے۔ واہ واہ یہ صرف نبی پاک کی زوجہ نہیں، حسین کی پالنے والی ماں بھی ہے۔ جناب ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ حضور جب چادر میں بیٹھ گئے، ثم جاء الحسن فادخلہ، پھر حسن آئے، نبی پاک نے انہیں بھی چادر میں بٹھا لیا۔ واہ واہ ثم جاء الحسین فادخلہ، پھر حسین آئے، سرکار نے ان کو بھی چادر میں بٹھا لیا۔ ثم جاء ابو الحسن علی ابن ابی طالب، پھر علی ابن ابی طالب آئے، فادخلہ، سرکار نے اس کو بھی چادر کے نیچے بٹھا لیا۔ ثم جاءت فاطمہ فادخلہ، پھر فاطمہ آئی، سرکار نے ان کو بھی چادر کے نیچے بٹھا لیا۔ جب پنجتن پاک مکمل ہو گئے، پیغمبر نے چادر کے چاروں کونے اٹھائے، چاروں کونے اٹھا کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ گواہ رہنا یہی میرے اہل بیت ہیں، میرے اللہ گواہ رہنا یہی میرے اہل بیت ہے، یہی جو چادر میں بیٹھے ہیں۔ نبی پاک کی زوجہ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ میرا دل چاہا میں بھی چادر کے نیچے بیٹھ جاؤں، لہذا میں آگے بڑھی۔ میں نے کہا اللہ کا حبیب کیا اجازت ہے میں بھی چادر میں بیٹھ جاؤں؟ پیغمبر نے فرمایا علی مکانے کے، اپنی جگہ پہ رک جاؤ، انت علی الخیر، تو ہے میری اچھی بیوی، لیکن چادر میں بیویاں نہیں بیٹھی، اہل بیت بیٹھے۔ واہ 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 حضور نے خود فیصلہ کر دیا کہ کون کون ہے اہل بیت، یہ رسول کا فیصلہ ہے۔ پاک جناب زہرا سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ بی بی بیان کرتی ہے جب ہم چادر میں جمع ہو گئے تو میرے بابا نے عرش عظیم کی طرف منہ کیا اور کہا میرے اللہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ یہی میرے اہل بیت ہے۔
میرے اللہ یہی میرے اہل بیت ہے، ہم آل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، یہ نبوت کے گھر والے ہیں، یہ رسالتوں کی کان ہیں۔ واہ واہ اللہم عذب عنہم الرجسہ وطاہرہم تطہیرا، میرے اللہ ان سے رجس کو دور رکھ، واہ واہ انہیں ایسا پاک رکھ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہیں پہ رک جاتے حضور، صرف طہارت کا اعلان ہوتا، مگر حضور اور آگے بڑھ گئے۔ حضور نے فرمایا اللہم انہم منی واہ واہ وانا منہم، کہ یہ چاروں مجھ سے آئے، میں محمد ان سے ہوں۔ چاروں مجھ سے ہے، میں محمد ان سے ہوں۔ معلوم ہوا اکیلا حسین ہی منی نہیں، واہ 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 اس گھر کے تمام افراد منیت کے منزل پہ فائز ہیں۔ پھر پیغمبر یہاں بھی نہیں رکے، آگے دعا مانگی، اللہم والے من والاہم وعادے من آداہم، واہ واہ میرے اللہ تو بھی اس سے محبت کر جو ان سے محبت کرے، واہ 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 اور میرے اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی رکھے۔ سبحان اللہ۔ اب مذہب مکتب مسلک کو چھوڑ کے سارے مسلمان مجھے بتاؤ، حضور کی دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ بے شک نبی پاک کی دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ ہو گئی ہے، اور اگر ہو گئی ہے تو پھر جو بھی پنجتن پاک کے مقابلے میں آئے وہ پنجتن پاک سے لڑنے نہیں آیا، رسول سے لڑنے آیا ہے، واہ 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 اور جو رسول سے لڑنے آیا ہے وہ خدا سے لڑنے آیا بے ہے۔ شک بے شک جو پنجتن پاک کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ بے شک کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد سرکار نے اور وضاحت فرمائی، انا سلم لمن سلمہم واہ واہ وانا عدو لمن عاداہم، میرے اللہ مجھ محمد کی اس سے سلو ہے واہ 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 جس واہ سے ان کی سلو ہے، واہ واہ اور مجھ محمد کی اس سے جنگ ہے جس کی ان سے جنگ ہے۔ جو ان سے جنگ کرے وہ محمد سے جنگ کرتا۔ تو مسلمانوں جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس سے جنگ کرنی ہے یا اسے ماننا ہے؟ گھر بیٹھ کے تنہا جا کے سوچنا، حسین کی یاد منانا محمد کی محبت کا تقاضا ہے، یزید کی حمایت کرنا محمد کی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ واہ 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 اپنے رسول جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے وفادار بنو، اور اس کے وفاداری کا تقاضا کیا ہے؟ جس سے اس نے پیار کیا ہے واہ واہ اس سے تم بھی پیار کرو۔ حجر اسود ایک پتھر ہے، کیوں چومتے ہو جا کے کعبے میں؟ واہ واہ ہر حاجی چومتا ہے حجر اسود کو، کیوں چومتے ہو؟ اس لیے کہ اس پتھر کو رسول نے چوما ہے، تو جسے رسول نے ایک مرتبہ چوما ہے اسے چومنا تو تیرا حج ہو جائے، اور جس حسین پہ محمد کے بوسوں کی برسات ہوتی ہے جسے صبح چومتا ہے، جسے شام چومتا ہے، جسے ہر لمحہ چومتا ہے، اس حسین کا مقام کیا ہوگا؟ واہ واہ اس حسین کی عزت کیا ہوگی؟
کیوں چومتا تھا حسین کو؟ جانتا تھا کہ اسی حسین نے دین بچانا. نواسا سمجھ کے نہیں چومتا تھا، حسین کی عزت دیکھ کے چومتا تھا. جانتا تھا دین کو جب بھی ضرورت پڑے گی یہی حسین آگے بڑھے گا. شیعہ سنی بھائیوں، یہ حسین کا یوم الست سے وعدہ تھا، میں قربانی دوں گا. جب یوم الست اللہ نے ایک تاج شفاعت سجایا، کہا سارے نبی وہ تاج شفاعت پڑا ہے، جاؤ اس تاج شفاعت کو سر پہ رکھو، جس کے نصیب میں آیا لے جائے گا. نبی آگے بڑھے تاج شفاعت کی ہر ایک کو ضرورت تھی اپنی امت کو بخشوانے کے لیے. نبی آگے بڑھے تاج شفاعت سر پہ رکھنے کے لیے. اللہ نے کہا ایسے نہیں، اس کے ساتھ کچھ شرائط کی کتاب پڑھی ہے، واہ واہ. شرائط پڑھو پھر بتاؤ عمل کرو گے. ہر نبی آیا، پہلی شرط تھی اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا. بہت سارے نبی پیچھے ہٹ گئے، میرے اللہ وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہے. دوسری شرط تھی وطن میں بیمار بیٹی چھوڑنی پڑے گی. بہت سارے نبی پیچھے ہٹ گئے. میرے اللہ معصوم سی بچی، 7 سال کی بچی اکیلی چھوڑ کے چلے جائے. اگلی شرط تھی اس تاج شفاعت کو پہننے کے لیے وطن چھوڑنا پڑے گا، معصوم بچی چھوڑنی پڑے گی، حج کے باندھے ہوئے احرام توڑنے پڑیں گے. شرائط آگے بڑھتی جا رہی تھی، نبی پیچھے ہٹتے جا رہے تھے. آخر میں جب 10ویں صفحے پہ پہنچے ہر کوئی پیچھے ہٹ گیا. میرے اللہ یہ اتنی سخت شرائط ہے، ہم سے نہیں پوری ہوتی. اب اس عالم ارواح میں حسین ابن علی کھڑے ہوئے، آگے بڑھ کے تاج شفاعت اٹھایا، اٹھا کے اپنے نانے کے سر پہ رکھا. کہا نانا یہ تاج شفاعت تیرے سر پہ اچھا لگتا ہے، آپ پہنے. پیغمبر نے کہا حسین اس کے ساتھ پڑی ہوئی شرائط پڑی ہے. کہا نانا فکر نہ کر، تاج شفاعت تو پہن، شرائط جانے اور حسین جانے. حسین شرائط پڑھ پڑھ کے دستخط کرتا گیا. اکبر دینا پڑے گا، دستخط کر دیے. عباس کے بازو دینا پڑیں گے، دستخط کر دیے. علی اصغر کا نازک گلا دینا پڑے گا، دستخط کر دیے. کرتا آیا حسین دستخط. عزاداروں پھر ایک ایسا مرحلہ آیا جہاں حسین کا قلم بھی رک گیا، حسین کا قلم بھی رک گیا. اب حسین نے دائیں بائیں دیکھا، قلم آگے نہیں چل رہا. اتنے میں حسین کے پہلو میں کھڑی ہوئی اس کی معصومہ بہن نے کہا حسین فکر نہ کر، اگلی شرط جانے اور زینب جانے. اگر دین کو چادر کی ضرورت پڑی تو میں زینب چادر دوں گی. میرے شیعہ سنی بھائیوں، قسم ہے مجھے حسین کی غربت کی.
جب سارے شہید دے بیٹھا نا، جب اکیلا رہ گیا، آیا میدان میں، آ کے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ حسین کی اس پہلی آواز پر آسمان پہ ملائکہ میں ہلچل مچی۔ جبرائیل بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہوا، کہا میرے اللہ مجھے اجازت دے، میں حسین کی مدد پر جاتا ہوں۔ اللہ نے کہا جبرائیل تیری مدد تو ابراہیم نے قبول نہیں کی تھی، یہ جو زمین پر بیٹھا یہ فخر ابراہیم ہے، یہ تیری مدد قبول نہیں کرے گا۔ کہا میرے اللہ وہ قبول کرے نہ کرے میں اتمام حجت کے طور پر جاؤں گا ضرور۔ اللہ نے کہا جا۔ جبرائیل نے راستے میں انسانی شکل بدلی، انسانی شکل میں آ کے عباس کی شکل بنائی، وہاں آیا جہاں زخمی حسین بیٹھا تھا، حسین کے قدموں پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہا مولا حسین کیا اجازت ہے میں تیری مدد کروں؟ حسین نے قبضہ تلوار سے پیشانی اٹھائی، پیشانی اٹھا کے کہا جبرائیل مجھے پہچان، میں حسین ہوں۔ اور جبرائیل جلدی کر میدان کربلا چھوڑ دے، چونکہ تو آیا ہے عباس کی شکل میں، کہیں تجھے عباس سمجھ کے میرے یتیم بچے باہر نہ آ جائیں۔ دوسرا استغاثہ بلند کیا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میرے استغاثے پر لبیک کہے؟ اس استغاثے پر قوم جن کا سردار ہے نام ہے ظافر، خدمت حسین میں حاضر ہوا، مولا میں بھی حاضر ہوں، میری جن قوم بھی حاضر، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ حسین نے فرمایا ظافر تو نے انصاف نہیں کیا، اس وقت آیا جب میرا اکبر مارا گیا، اکبر کے بعد میں زندگی کو کیا کروں گا؟ ظافر نے کہا مولا پھر اپنا آخری سجدہ دیکھنے کی اجازت ہے۔ مولا نے فرمایا ہاں میرا سجدہ دیکھو، قوم جنات میں جا کے بتانا زہرا کا لال کس جرم میں مارا گیا۔ تیسرا استغاثہ بلند کیا حسین نے، یہ تیسرا استغاثہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان میں زلزلہ پیدا کیا۔ حسین نے کہا حل من ذعب یذب عن حرم رسول اللہ، و محمد کا کلمہ پڑھنے والوں کیا تم میں کوئی ہے جو محمد کی بیٹیوں کی چادریں بچائے؟ اس استغاثے پر زمین و آسمان میں سناٹا چھا گیا۔ 6 مہینے کے بچے نے پنگوڑے میں تڑپ کے کہا بابا فکر نہ کر اصغر زندہ ہے۔ میں نے پوری شہادت نہیں پڑھنی، 2 یا 3 منٹ میں نے مزید پڑھنا ہے۔ ایک کمینے نے عسکر کو تیر مارا، تیر کا کام ہے سوراخ کرنا، مگر ماتمیوں تیر کا وزن زیادہ تھا، صغیر کا گلا چھوٹا تھا، جب تیر لگا تو مقتل میں لکھا ہے علماء نے ذبح من الحزن الی الحزن، عسکر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ اب جب تیر لگا حسین نے پہلے اپنے ہاتھ سے تیر نکالا، پھر صغیر کے گلے سے تیر نکالا، تیر نکال کے عسکر کا خون چلو میں لیا، لے کے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی حسین میری طرف نہ پھینکنا، قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین نے کہا قیامت تک نہ بتات نہیں ہوگی۔ اس وقت حسین نے کہا منظور آسمان نہیں، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ حسین نے اپنے معصوم بچے کا خون اپنے چہرے پہ مل لیا۔ میرے اللہ گواہ رہنا، میں نے اصغر بھی دے دیا۔ ماتمیوں اب جب لاش واپس آ رہی تھی نا اصغر کی، حسین سوچتے آ رہے تھے
بچہ ہے بڑا نازک، گھوڑوں کے سموں میں پامال نہ ہو جائے، لہذا کیوں نہ ہو میں اسے دفن کر دوں۔ حسین نے اشارہ کیا رباب کو، رباب باہر آ۔ رباب باہر آئی، حسین نے کہا رباب تو بیٹے کا جنازہ اٹھا، میں باپ ہو کے اپنے بیٹے کی قبر بناتا ہوں۔ دنیا میں یہ پہلا غریب ہے جس کا جنازہ ماں نے اٹھایا، جس کی قبر باپ نے بنائی۔ ماں لاشا اٹھا کے کھڑی ہو گئی، حسین نے قبر بنائی۔ قبر جب بن گئی، حسین نے کہا رباب اب تو واپس چلی جا، کیونکہ اب وہ مشکل مرحلہ ہے جسے ماں نہیں دیکھ سکتی۔ رباب واپس چلی گئی۔ حسین نے اصغر کو اس قبر میں لٹایا، لٹا کے پیروں کی طرف مٹی ڈالنا شروع کی۔ اللہ جانے تو کیسے سنے گا، میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، اتنا چھوٹا بچہ، باپ رہا تھا دفنا، ادھر تھوڑی سی مٹی ڈالتا، ادھر جھک کے اصغر کا کبھی دایاں رخسار چومتا، کبھی بایاں رخسار چومتا، رخسار چوم کے کہتا قاتل اللہ قومن قاتلوکا، اکبر اللہ اس قوم کو برباد کرے جس نے میرا معصوم مارا ہے۔ پیروں کی طرف سے مٹی ڈالنا شروع کی، سینے تک پہنچتے ہوئے حسین نے 70 بوسے لیے اصغر کے، ہر بوسے پہ کہا او میرا پھول اصغر، اور حسین کے سینے کی ٹھنڈک اصغر، اور حسین کی ضعیفی کا سہارا اصغر۔ چومتے بھی تھے، مٹی بھی ڈالتے تھے۔ جب سینے تک مٹی آ گئی نا، اب حسین نے دیکھا چہرے پہ مٹی ڈالنا بڑا مشکل کام ہے۔ دوسری طرف حسین نے منہ کیا، دوسری طرف منہ کر کے پشت کی طرف سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مٹی ڈالنا شروع کی۔ جب مٹی ڈال چکے، مرزا دبیر نے لکھا ہے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ دامن کیوں جھاڑا؟ کہا میرے اللہ میرے پاس آخری قربانی تھی، اسے قبول کر لے۔